یہ حیائی کو ہم نے ایسے اس طریقے سے سامنے لے کر آئے ہیں، اس طرح پروموٹ کیا ہے، آج ہماری پردے دار خواتین بھی سب شاید سمجھنے لگی شاید ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا سلو پائزن دیا گیا بے حیائی کا کہ آج وہ اچھی بلی جو پردے کرنے والی شریف عورتیں بھی سمجھ رہی ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بھی باہر نکالو۔ اور آج اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے گھر کی عورتیں بھی آپ دیکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو کام کبھی کسی دور میں سینما گھروں میں ہوا کرتے تھے، جو چیزیں سینما گھروں میں دکھائی جاتی تھی، وہ آج گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ماں بیٹا، باپ بیٹی، اور یہ تقدس ختم، وہ چیزیں آج گھر میں اسکرین پر دیکھی جا رہی ہیں جو سینما گھر میں ہوتی تھی۔ گویا کہ وہ سینما گھر اپنا سینما گھر بن گیا، یہ اتنی حیا مٹ گئی۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حیا رخصت ہو جائے تو ایمان باقی رہے، اگر حیا جائے گی تو ایمان بھی ساتھ جائے گا۔ اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، آپ نے فرمایا جب تیری حیا چلی جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر۔ اور یاد رکھیے جب یہ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جب آپ برائی کو اچھائی سمجھیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، بے حیائی کو آپ نے فیشن اور ثقافت کا نام دے دیا، تو پھر بھائی خطرہ ہے سلب ایمان کا، ایمان سلب ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، پھر ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حج کے موقع پہ عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے، خواتین کچھ گزر رہی تھیں، تو فضل بن عباس کی نوجوان ہیں، ان کی نگاہ ان خواتین کے اوپر پڑی تو نگاہ ذرا ٹھہر گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ لیا اور فضل کی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا۔ بھائی فضل یہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً اس کو ٹوکا اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے آج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، نگاہوں کی اپنی حفاظت کریں۔ اور ان عورتوں کے کتنے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں قرار سے رہیں۔ لہٰذا ہماری گھریلو زندگی پرسکون تب بنے گی جب اس کی جو بنیاد ہے، اس گھریلو زندگی کے پرسکون رہنے کی بنیاد اس حیا کے اوپر ہے۔ اور جب یہ حیا رہے گی، جب عورتیں گھر میں رہیں گی تو محفوظ رہیں گی۔ اور یہی عورتیں گھر میں اپنے مردوں کا کھانا پکائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یہی عورتیں اگر ہوٹل میں دوسرے مردوں کو ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوں، کھانا پیش کریں تو یہ آزاد ہے۔ یہ بس میں دوسروں کی ریفریشمنٹ کروائیں تو یہ آزادی ہے۔ یہ آفسوں میں دوسرے مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے تو یہ آزادی ہے۔ بینکوں میں اور جہازوں میں اور بسوں میں اور دکانوں پہ اور شاپنگ مال میں یہ آزادی ہے۔ آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ گویا کہ اس عورت کو انہوں نے یہ سیکس گرل بنا لیا اور اپنی ناجائز تسکین اور خواہشات کو پورا کرنے کے ایک آلہ بنا لیا ہے کہ ہر جگہ یہ عورت ہمارے ساتھ ہو۔ ہم دکان پہ ہوں، بازار میں ہوں، گلی میں ہوں، محلے میں ہوں، بس میں ہوں، جہاز میں ہوں، دفتر میں ہوں، ہر جگہ یہ ہمارا کو تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ گھروں میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، یہ میاں بیویوں کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور گھروں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں، شریفوں کے گھروں سے بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں۔